سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام۔ عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، اچانک تبدیلی، نیا وزیر اعلیٰ آ گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کی؟ وہاں سے یہ اچانک تبدیلی نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے اس کا ماحول جو ہے وہ بن رہا تھا، کیونکہ دن بدن ایک واحد صوبہ ہے جس کے اندر ان کے پاس اکثریت ہے، 2/3 جسے کہتے ہیں میجورٹی، وہ اس صوبہ کے پی کے اندر ان کے پاس تھی، لیکن یہ کہ یہ ابھی تک وہاں پر اپنی حکومت کو اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ ایک تو یہ سارا جو توقعات ہیں تحریک انصاف کی قیادت کی، عمران خان صاحب کی، ان کے کلوز لوگوں کی، اور جو اس وقت ورکنگ کمیٹی کام کر رہی ہے تحریک انصاف کی، ان سب کی توقعات جو ہے وہ صوبہ سرحد کی طرف منتقل ہوئی ہیں، انہیں سے وہ اسی پہ انحصار کر رہے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، کیونکہ باقی صوبوں میں تو کیسی زیادہ خاص آواز نہیں اٹھی عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے صوبے پر حکومت کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور جو سیکورٹی فورسز ہیں، سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ زیادہ اس وقت وہاں پر قائم ہے، اور انہیں کے جو وہ فیصلے کرتے ہیں انہیں کے اوپر صوبائی گورنمنٹوں کو عمل کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ یا ان کی کلوز جو ہے وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ اس کو سیکورٹی فورسز جو ہے اس کے مطابق وہاں پر حکومت کریں۔ اس لیے دیکھ لیں کہ دونوں سینئر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی مرکز کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ ہم مرکز کے تابع حکومت نہیں کر سکتے، ہم مرکز کو ہماری بات سننی پڑے گی، کیونکہ وہ اختلاف جو ہے وہ مرکز اور سینٹر اور صوبائی حکومت کا وہ یہی ہے کہ مرکز اس وقت سیکورٹی کی وجہ سے سارے صوبے کے اندر نظام کو سنبھالنا چاہتا ہے، اور جو موجودہ گنگوڑا پور صاحب کی حکومت تھی وہ نہ تو نظام سنبھالنے کی پوزیشن میں تھی، اور نہ ہی وہ کوئی کارکردگی ایسی دکھا رہی تھی جس سے سول ادارے جو ہیں ان کے اندر بھی ایک بے چینی سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے حکومت ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی، اور تحریک انصاف کے اندر صوبہ کے پی کے اندر جو ہے وہ 2-3-4 گروپ جو ہے وہ اب تک بن چکے تھے، جو حکومت سے مطمئن نہیں تھے، یہ گنگا پور کی حکومت تبدیلی چاہ رہے تھے، تو یہ تبدیلی اگر پہلے ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا، لیکن جو تبدیلی لائے گئے ہیں وہ بھی کوئی ایسی جس سے کوئی ایسی بڑی امید نہیں باندھنی چاہیے، وہ بالکل نوجوان ہے جو جس کو نامنیٹ کیا سہیل صاحب کو، اور 2024 میں انہوں نے پہلی دفعہ الیکشن جیتا ہے، مطلب یہ ان کی جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو سیاست میں یا انتظامیہ میں کبھی بھی اس طرح انوالو نہیں رہے، اور جس بندے نے پہلا الیکشن 2024 میں جیتا ہو اور 25 میں وہ وزیر اعلیٰ بن جائے صوبے کا، تو وہ صوبہ حکومت کو کیا چلائے گا؟ اس وقت کی سچویشن ہے کے پی کے اندر، وہاں پر آپ کسی کو بھی لے آئے وہ کامیاب وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر مختلف کونوں کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، کہیں بڑھ چکی ہے، کہیں سر اٹھا رہی ہے، کہیں دہشت گردی موجود ہے، ڈیلی وہاں پر فوج کے بندے جو ہیں، سیکورٹی اداروں کے بندے جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی صرف سیکورٹی والوں نے دہشت گردوں کو یا شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہو اور سیکورٹی والوں کو، ہماری سیکورٹی ایجنسیوں کا کوئی نقصان نہ ہوا ہو۔ ڈیلی ہر جگہ جہاں بھی حملہ ہو رہا ہے، جہاں بھی حملہ روکا جا رہا ہے، جہاں بھی انفارمیشن کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، وہاں پہ پاک فوج کے منوائن جو جوان ہے وہ ساتھ شہید ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہاتھ جو ہے ایک بڑی قسم کا ڈالنا پڑے گا، یا جو موجودہ کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو رہی، تو یہ ایک وہاں پر بہت بڑا جسے کہنا چاہیے سیٹ بیک ہے، جس کے اندر کوئی بھی صوبائی حکومت چاہے وہ گنگا پور کی ہو، چاہے وہ سہیل صاحب کی ہو، یا کسی کو بھی لے آئے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ دوسرا سیٹ بیک وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ کسی بھی ایک جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بعض کونوں کے اندر سے انتخابات جیتی ہیں، ہزارہ کے علاقے اندر مسلم لیگ جیت رہی ہے، اگر جیت لیتی ہے ڈیر اسماعیل خان کے علاقے میں جو ہے وہ اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب جیت جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف وہاں کوئی نام و نشان ہے نہیں،
تو اس لیے بھی وہاں پہ کوئی اتحادی حکومت بننا بھی ممکن نہیں ہے. تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ بھئی وہاں پر گورنر آج نافذ کر دیا جائے اور پھر اس کو حالات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، اور جب حالات نارمل ہو جائے تو پھر سویرین حکومت وہاں دوبارہ قائم کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی وہ موجودہ سیٹ اپ جو بھی ہے اس کو ہٹا کے دیکھ لیں، نئے سیٹ اپ کو لا کے دیکھ لیں، کوئی بڑی تبدیلی کے پی کے اندر ہوتی ہوئی یا پروگرس ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی. خاصا آتے ہی اعلان کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی سب سے زیادہ ہمیں فکر ہے اور یہ سب سے زیادہ کوشش کی جائے گی. 20 سال 5 سال 10 سال جتنے کارکن تھے، صنم جوید اور جتنے لوگ تھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. تو کے پی کی کیا مدد کرے گی، خیبر پختونخوا کیا مدد کرے گی؟ کیونکہ جب تک آپ کے ساتھ فوج نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر ان میں یکجہتی پیدا ہو جائے، ایک آواز ہو جائے پورا صوبہ، تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بن گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے لیڈر بن گئے ہیں، وہ ختم ہو جائے اور صرف ایک سامنے اپنا نقطہ نظر سامنے رکھے کہ ہاں ہم نے تحریک انصاف کے لیے کام کرنا ہے، عمران خان کے لیے کام کرنا ہے، تو ایک کو کر کے کام کریں گے تو پھر وہاں پر اتنی قوت ہے ان کے پاس، 2/3 میجورٹی ہے کہ وہ چاہیں تو صوبے کو ہلا سکتے ہیں. لیکن ان میں خود یونٹی نہیں ہے پارٹی کے اندر. جی آزاد کشمیر میں بھی وزیر اعظم کی تبدیلی کے اعلانات شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں بھی تبدیل کر دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں اس سے حالات بہتر ہوں گے وہاں کے؟ دیکھیں یہ سب پریشر گروپ ہے، یہ لازمی جو جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جو اقتدار کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں، سول کو سامنے رکھ کے اس میں ممکن ہے کہ ان کے اندر کوئی بڑا اختلاف موجود ہو. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جو جس سائڈوں سے مختلف سائڈوں سے پریشرائز کیا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب کو، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جنگ الفاظ کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یا اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن ایک ماحول اس سے گرم ہو گیا ہے تو چھوٹے چھوٹے لیڈر وہ بھی پھر بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح آپ دیکھ لیں کہ بھائی یہ جو ہے سادگی والا معاملہ جو ہے وہ بھی آج کل پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ گرم ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی دوبارہ بد امنی کی جو ایک لڑائی کی کیفیت جو ہے حکومت اور سادگی طریقے بیک کے درمیان چل رہی ہے. وہ بھی اپنے مطالبات پہ لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی جو ان کے بندے گرفتار کیے ہوئے ان کو اور مقدمے نہ چلائے جائیں، ان کو ویسے رہا کر دیا جائے. تو اس قسم کے پریشر گروپ جو ہے وہ ہر طرف ڈیولپ ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی آپ دیکھ لیں پریشر گروپ اس وقت ڈیولپ ہے، وہاں پہ بھی حالات خراب ہیں. اس طرح کے بھی میں بھی حالات خراب ہے. بلوچستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے صورتحال سب کے سامنے ہے. تو ممکن ہے کہ یہ سارے کوئی پریشر گروپ ڈیولپ کیے جا رہے ہوں اور ملک کے اندر کوئی حکومت کی تبدیلی کی کوئی نہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو ملک میں تبدیلی چاہتی ہوں یا ان حکومت کو اپنے انداز سے چلانا چاہتی ہوں، جس کے لیے سب پریشر گروپ جو ہے بنائے جا رہے ہوں. حضرت سعد رضوی کے متعلق جو ہمارے پاس صبح ہمارے بیورو چیف نے بتایا کہ گرفتاری کے لیے مکمل انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ کل 1 مارچ کرنا تھا انہوں نے فلسطین کے حق میں، اور اس کو ناکام بنانے کے لیے پورے پنجاب میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے. ایک بندے کی جان بھی جا چکی ہے. سعد رضوی گرفتار ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ صرف فلسطین کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ شورش پسند گروپ ہے. ٹی ایل پی جو ہے یہ بہانہ بنا کے فلسطین کا، یہ جب بھی سڑکوں میں نکلتے ہیں یہ ضرور تباہی مچاتے ہیں. یہ امن کے پرامن جلوس یہ نہیں نکال سکتے. تو اس لیے حکومت نہیں چاہتی ہوگی کہ چاہے فلسطین کے نام پہ بھی جلوس نکالے کہ بھائی ان کا جلوس جو ہے وہ ناکام، ان کو اجازت نہیں دی، حکومت نے دی ہوگی اور یہ زبردستی جلوس نکالنے کی کوشش کر رہے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ کیفیت جو ہے لڑائی والی پیدا ہو رہی ہے. اور اس وقت بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹی ایل پی کو دبانا چاہتی ہے. تو اس لیے وہ شاید ان کو جیسے کہتے ہیں کہ بھائی میدان عمل میں شاید ان کو نہ نکلنے دیں، چاہے جس بہانے سے بھی نکلنا چاہے حکومت ان کو نہیں نکلنے دے گی، کیونکہ ان کے کافی بندے جو ہے اس وقت 2-3 جگہوں پہ گرفتار کیے ہوئے ہیں پچھلے واقعات کے اندر، اور وہ ان کو اصل میں رہائی کروانے کے لیے یہ ایسا قدم اٹھا رہے ہیں. غزل یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اس وجہ سے ان کو چابی دی گئی ہے.
تو یہ تو بڑے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وجہ وہی آپ جو بتا رہے کہ مختلف جگہ پہ گرفتاری کی وجہ ہی ہو سکتی ہے، اور تو انہوں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی، کافی دیر سے ٹھنڈ پروگرام تھا۔ دیکھیے یہ کسی کے کہنے پہ اٹھتے ہیں اور کسی کے کہنے پہ بھاری خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے ہے جس نے کسی ایک مقصد کے لیے ان کو اس وقت چابی دی ہوگی، ورنہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے وہ ابھی بڑی دور کی سٹیج ہے۔ ابھی تو کل ایگری کیا ہے حماس نے اور اسرائیل نے کہ جو ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس پر آج سائن ہونے ہیں، سائن ہونے کے بعد وہ معاہدہ جو ہے پبلک کو پتہ لگے گا کہ بھی ہاں اس معاہدے میں کیا ہے۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف پہلا سٹیپ ہے جس کے اندر جو ہے قیدی ایک دوسرے کے رہا کرنے کا طریقہ جو طے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے سٹیپ جو ہے ان کے بعد آخری نتیجہ جو ہوگا وہ مسلمان ممالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا، جس کے اندر بھی بڑا وقت لگے گا۔ اس لیے اس کو بہانہ بنا کے تو روس نکالنے کی کوئی تک نہیں ہے کہ بھائی اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرا۔ پاکستان کا کوئی بھی مالک جو ہے وہ ابھی اسٹیج پہ نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ خان صاحب کسی میٹنگ میں تھے اور پروگرام کے لیے انہوں نے میٹنگ سے تھوڑی میرا حال اجازت لی یا جیسے بھی، بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا 9 ٹی وی انٹرنیشنل کو۔ خان صاحب کے پروگرام لوگ بڑے شوق سے دیکھتے، تفصیل سے بتاتے ہیں کیا حالات ہے۔ اچھا جی، 7 ریفری چابی والا کھلونا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، مگر جس طرح وہاں پنجاب میں ہمارے بیورو چیف نے بھی صبح بتایا تھا، ابھی تک کی تلاش یہ ہے کہ لوگ لاہور کی طرف جا رہے۔ عجیب بات ہے، کام شام چھوڑ کے دوڑ لگا دی انہوں نے۔ دیکھتے ہیں شام تک کیا رزلٹ نکلتے ہیں، جو بھی اپڈیٹ ہوئی ہم آپ کو بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔